السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کی عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 کے اندر، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک، آل عمران آیت نمبر 26، یعنی اے محبوب یوں عرض کر، اے اللہ ملک کے مالک۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 17 کے اندر، یعنی اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یعنی سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یعنی اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ اس میں ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی تم فرماؤ کہ کسی کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو، یعنی اور ہر چیز پر حقیقی قدرت اور اختیار کس کا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یعنی یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لہ ملک السماوات والارض، یعنی اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ ناظرین محترم، سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ ناظرین محترم، ان تمام آیات بینات سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی مالک ہے ہر چیز کا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔